ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اگوسٹا 90B سب مرین کیس کے کرپشن کے حوالے سے، اور اس کے مرکزی کردار سابق ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس کموڈور شاہد اشرف ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس کیس میں کرپشن کی رپورٹ کی تھی. کموڈور شاہد اشرف صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ 1995 میں آپ نے رپورٹ کی، سورس رپورٹ کی بیسس پہ وائس چیف آف نیول صاحب تھے ایڈمرل ایو خان اور ایڈمرل منصور الحق جو اس وقت نیول چیف تھے. کیا کیا انہوں نے، کیا تھا اس سورس رپورٹ میں؟ جب میں نے اصل میں یہ رپورٹ بنائی ایڈمرل ایو خان کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اوپر میں ڈیسیژن نہیں لے سکتا، تو تم ایسا کرو کہ چیف آف نیول سٹاف کو فون کرو اور ان سے اپروول لے لو، اگر وہ کہتے ہیں تو پھر پکڑ لینا. یہ ان کا جواب تھا ایڈمرل ایو خان صاحب کا. میں نے کوشش کی، بڑی ایک آدھ دن لگ گیا. ایڈمرل منصور صاحب تھے امریکہ میں، وہاں سے وہ فرانس میں آنا تھا، انہوں نے ان بٹوین مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ویئر از ہی، تو اس میں ٹائم لگ گیا. تو اس دوران میں نے اپنی انٹیلیجنس والوں کو، جو میرے نیچے سب آرڈینیٹس تھے، ان کو کہا کہ وہ اس نیاز کے اوپر بھی نظر رکھیں اور جو کیپٹن الوی ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ یہ اس دوران میں کہیں ٹرانزیکشن ہو نہ جائے. مگر ہونے نہیں دی انہوں نے، اسی کیونکہ وہ اتنا کلیئر ہو گیا کہ نیاز کو ایک دفعہ پکڑ کے تھوڑا سا احساس بھی ہو گیا کہ اس کو واچ کیا جا رہا ہے. جب میں نے ایڈمرل منصور الحق کو فرانس میں فائنلی ٹیلی فون کیا اور وہ مجھے مل گئے، تو میں نے انہیں پوچھا کہ انہوں نے بتایا سارا کہ ایسی اس قسم کی چیز ہے اور آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں فرانس میں بیٹھا ہوں اور وہاں کیا حالات ہو جائیں گے اس کی وجہ سے، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ، لیٹ می کم بیک. جب میں واپس آؤں گا تو وی ول ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے. اچھا کموڈر صاحب، یہ جو سورس رپورٹ آئی تھی اس میں کیا انفارمیشن آپ کو ملی تھی؟ اس میں انفارمیشن یہ تھی کہ ایک جو ظفر نامی بندہ تھا، شاید آپ کے ایک پروگرام میں ایڈمرل جاوید صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے گھر میں وہ تھا اور مجھے انہوں نے ساتھ والے کمرے میں رکھا ہوا تھا اور اس سے وہ ساری باتیں کر رہے تھے. تو میں اسی کمرے میں تھا جب انہوں نے تھوڑی سی اپنی کموڈر شاہد اشرف صاحب، یہاں پہ ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے کہ وائس ایڈمرل جاوید اقبال نے اس کیس کے ظفر اقبال کو کس طرح سے پکڑا گیا، اس بارے میں کیا کہا. آئیے دیکھتے ہیں. اس وقت میں نے اپنے ساتھ جو اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس تھے کموڈور شاہد اشرف صاحب، ان کو میں نے ساتھ والے کمرے میں چھپا دیا. اور جب میری ظفر اقبال سے یہ گفتگو ہو رہی تھی ڈیٹیل کی کہ کس کس کے لیے یہ بریف کیس آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں اور کس ڈیل میں آتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ بات حامی بھر لی کہ ہاں میں بریف کیس لاتا ہوں اور ہم اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو اس وقت میں نے شاہد اشرف کو ساتھ والے کمرے میں جا کے اشارہ کیا اور شاہد اشرف صاحب 007 سٹائل میں آئے اور انہوں نے اپنا کارڈ دکھایا کہ وہ ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس ہیں، اور وہ ظفر اقبال کا رنگ پھک ہو گیا. یہ تھے وائس ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال جو بتا رہے تھے کہ کموڈور شاہد اشرف نے ظفر اقبال کو کیسے پکڑا تھا. کتنا پیسہ انوالو تھا، کن افسران کو یہ پیسہ دیا جا رہا تھا؟ انیشلی صرف مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ 1,60,000 روپے الوی کے پاس آ رہا ہے. 1,60,000 $1,60,000 تھا. ڈالرز. ہاں، یہ $1,60,000 تھا جو کہ پہلی قسط تھی. اس کو ایکچولی جو کک بیک میں پیسہ ملنا تھا وہ $2 ملین تھا، اور یہ اس کی پہلی قسط تھی جو اس کو ملنے آ رہی تھی. تو اس لیے کن افسران کو یہ پیسہ جانا تھا؟ یہ تو صرف الوی کو تھا. دس واز اونلی فار الوی. تو جب انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ نہیں کرنا تو میں کچھ نہیں کیا. جب ایڈمرل صاحب واپس آئے تو انہوں نے ایک فلیگ آفیسرز میٹنگ رکھی. اس فلیگ آفیسرز میٹنگ میں انہوں نے بتایا کہ مجھے ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس نے فرانس میں فون کر کے بتایا ہے اور اس قسم کی سچویشن ہے. میں نیوی کو بدنام نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انوالو ہے اس چیز میں، اور میں ان کی وائٹ وردیاں جو ہیں وہ داغدار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں میٹنگ جب ختم ہوئی تو ایڈمرل فصیح بخاری بھی اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ باہر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پکڑ لینا چاہیے تھا اس کو. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، میں ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس ہوں، میرا کام تھا انٹیلیجنس دینا، میں نے دے دی. آگے ایڈمرل چیف صاحب کا حکم ہے کہ کریں یا نہیں کریں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کو پکڑ لینا چاہیے تھا تو آپ اندر میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے،
آپ کو چاہیے تھا نا ان کو کہتے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں, اس کو پکڑیں. اور اب بھی کوئی ٹائم تو نہیں گزرا, اب بھی آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں. وائی ڈونٹ یو گو ان اینڈ ٹیل ہم لیٹس گیٹ ہم. یہ ایڈمرل فصیح بخاری صاحب یہ ایڈمرل فصیح بخاری جو بعد میں چیف آف نیول اسٹاف, جو بعد میں نیول چیف بن گئے تھے, اور اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. دس از دا بیسٹ پارٹ آف دا اسٹوری. جب وہ بن بھی گئے تو انہوں نے کوئی اس چیز کے اوپر کچھ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا ٹل سچ ٹائم. آئی کم آن ٹو دیٹ پوائنٹ, کب سے یہ شروع ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا. آئی کم آن ٹو دیٹ پوائنٹ لیٹر. آپ اچھا کمرڈر صاحب, آپ کی جو سورس رپورٹ تھی, آپ نے کہا کیپٹن ZU الوی کو یہ پیسہ جانا تھا $1,60,000. ڈسٹریبیوٹ کس کو ہونا تھا یہ آگے اس نے تین بندوں کا اس نے آگے دینا تھا. وہ بعد میں یہ بیسیکلی اس کے لیے آیا ہوا تھا. آگے وہ تھا کہ وہ اس نے جن بندوں کے ساتھ وہ کیا ہوا تھا, کیونکہ بیسیکلی اس لیے دیتے ہیں کہ اسموتھ جو ہے ٹرانزیکشن ہو جائے, اسموتھ جو ہے سب مرین جو پروجیکٹ ہے اسموتھلی ہر چیز چلتی رہے, کوئی اس میں گڑبڑ نہ ہونے پائے. اگر اسپیئر آتے بھی ہیں اس میں کوئی پرابلم بھی ہے تو یہ کور اپ کر دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پیسہ لیا ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ ان کو پیسہ اسی لیے تو وہ دیتے ہیں کہ ہر یہ چھوٹی موٹی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی جائیں. اس میں انکوائریز ہوئی ہیں کوئی اس کیس میں؟ نہیں میں اس پہ آ رہا ہوں نا کہ اس پہ انکوائری تو انہوں نے منع کر دی نا, کہ اس کے اوپر جب ایڈمرل منصور الحق نے کہہ دیا کہ جی میں نے وردیاں بچا لی ہیں تو بات ختم ہوگی وہاں پہ. اس کے بعد نتھنگ ہیپنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. مگر میں نے کیا کیا, حالانکہ انہوں نے مجھے منع کیا ہوا تھا, اس کے باوجود میں نے اپنے جو بندے تھے وہ بلوائے اور ان کو میں نے کہا کہ یہ جب بندہ آتا ہے نا اس کا نیاز جو پیسے دینے والا تھا, میں نے کہا اس کو مارو, اس کو اچھی طرح پھینٹی اس کی لگاؤ اور اس کو بتاؤ کہ تم ہمارے آفسرس کے نزدیک آؤ گے تو تمہیں نیکسٹ ٹائم اندر بھی کر دیں گے, یاد رکھنا. وہ بڑا ڈر گیا. 2-3 دفعہ اس کے ساتھ ایسا ہوا. ایئرپورٹ سے ایک دفعہ آیا تو ایئرپورٹ سے اس کو میں نے واپس بھیجایا. آل دس از ریکارڈڈ, کیونکہ میں جو کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہماری ایک لاگ بک ہوتی ہے, اس کے اندر انٹری ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا گیا. مگر کیونکہ آئی واز ناٹ سپوز ٹو کیچ ہم, میں اور اس سے آگے تو اور کچھ کر نہیں سکتا تھا. مگر وہ جو ظفر تھا کیونکہ اس سے انٹریکشن ہو چکی ہوئی تھی, اسی کے تھرو مجھے انفارمیشن ملی 4 اور افسرس کو $1,60,000 ان کے لیے بھی آیا. کیونکہ ظاہر ہے جب قسط آ رہی ہوتی ہے, جب ہم پاکستان گورنمنٹ قسط دیتی ہے تو فرینچائز بھی اسی حساب سے اس جن کا جتنا شیئر ہوتا ہے پورا اماؤنٹ تو نہیں دیتے, وہ بھی اسی طریقے سے شیئر کر کے پیسہ آگے کر دیتے ہیں. $2 ملین میں سے جس طرح 1,60,000 آ گیا, اسی طرح دوسروں کو بھی ہر ایک کو اپنا اپنا شیئر مل گیا. یہ 4 آفسرز بھی جو تھے جن کے نام یہ ہیں, اور یہ اس وقت میرے پاس لیٹر نہیں تھا مگر میرے پاس یہ انفارمیشن. آفیسرز کے نام تو نہیں لکھے, لکھا ہوا ہے سکندر نقوی $40,000, مشتاق احمد $40,000, خوشنود احمد $40,000, نوید احمد $40,000. اس سے تو کہیں نہیں لگتا کہ یہ آفیسرز ہیں. یہ ہے آفیسرز ہی, کیونکہ انہوں نے رینک نہیں ڈالے ہوئے, مگر یہ وہی نام ہیں جو نام میں نے ابھی آپ کو ایویلویشن ٹیم میں بتائے تھے کہ یہ ایویلویشن ٹیم کے ممبر ہیں. اور اگر آپ پڑھیں تو یہ فرینچائز کا لکھا ہوا لیٹر ہے, اس کمپنی کا لیٹر لکھا ہوا ہے جس نے یہ سب مرینیں بنانی ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایز پر آور کمٹمنٹ ٹو دیز آفیسرز لکھا ہوا ہے, which is to be used for covering commitments made by SOFMA in agreement with me towards the following persons. اور یہ ظفر اقبال کو ایڈریس ہے لیٹر. یہ ظفر اقبال کو ایڈریس ہے. ان کے رینکس کیا تھے جس وقت؟ اس وقت یہ سب کموڈورز تھے. Later on they were promoted to the rank of rear admirals also. Later on they were promoted also at the rank, ان کو rear admiral بنا دیا گیا, جبکہ یہ انفارمیشن ایڈمرل فصیح بخاری کے پاس تھی, یہ احتساب والوں کے پاس بھی یہ انفارمیشن آ گئی تھی. یہ لیٹر بھی ان کے پاس, یہ لیٹر بھی ان کے پاس تھا. مگر I will come to this little later تاکہ وہ آپ کو سیکوینس میں صحیح چلنا جائے. یہ میرے پاس انفارمیشن آئی, میں نے یہی انفارمیشن جو تھی وہ میں نے آگے. اور اس پہ بائی دا وے اس میں جو چیک سٹی بینک کا چیک تھا وہ چیک ڈرا ہوا, اس میں سے پیسے نکالے گئے. شاہد اشرف صاحب یہاں پہ ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ سے معلوم کریں گے کہ سٹی بینک کے جس چیک کا آپ نے ذکر کیا اس کی تفصیلات کیا ہیں, ایک وقفے کے بعد.